السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن میں جہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مختلف علماء نے مختلف ترجمہ کیا ہے کہ جنہوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اصل میں ہر عالم کا، ہر انسان کا ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہر انسان کی سوچ مختلف ہے۔ قرآن کی تو سوچ نظریہ ایک ہی ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں، اس کا ترجمہ کرنے میں جو ہے نا ہر علماء کا جو اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اسی لیے تو اسی وجہ سے ہمارے اندر وہ اختلافات آئے ہیں اور ہمارے فرقے بنے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس آیت سے پیچھے جائیں گے، جو 14-15 آیتیں ہیں ان کا مفہوم دیکھیں گے آپ، اللہ پاک جو ہے نا وہ میرا اپنا نظریہ، آپ میرے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں نے بھی اختلاف کیا ہے۔ علماء سے اختلاف کرنا جو ہے نا، علمی اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے نفرت والی۔ آپ بھی میری اس نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس میں ترجمہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں ان سے تم جو ہے نا میرے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اصل میں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جو قرآن یہ صرف مخاطب ہے انسان سے، کیونکہ یہ اور کسی مخلوق سے مخاطب نہیں ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ الرحمن، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ سورہ الرحمن یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو میرا اپنا یہ ذاتی نظریہ ہے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس میں اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے کہ الرحمن میں تمہارا رب ہوں۔ اور جو ہے نا اللہ پاک کہہ رہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ الرحمن علم القرآن، اور میں نے تمہیں قرآن دیا علم کے لیے، تعلیم کے لیے، تاکہ تم اس چیز کو سمجھو کہ قرآن کی تو تعلیم ہے، اس میں جو علم ہے، اس میں کیا کیا ہے، اور اس میں اچھائی کیا ہے، اس میں نے آپ کے لیے کیا بیان کیا ہے، اللہ پاک نے کیا احکامات دیے ہیں، اور اس احکامات پر آپ نے کیسے عمل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو قرآن میں بتایا ہے نا، وہ اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو یہ ہے کہ میں نے تعلیم سکھائی یا تعلیم دی۔ اللہ پاک نے میں نے آپ کو تعلیم کے لیے اور اس علم کے لیے میں نے آپ کو یہ قرآن دیا، یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس میں جو ہے نا میرے احکامات ہیں، اور میرے احکامات کیا کیا ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ نے کیسے چلنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، یہ سارا اس میں نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے بھیجا ہے قرآن، اور اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے پیغمبر پر نازل کیا، یہ میں نے آپ کے لیے انسانوں کے لیے دیا ہے میں نے قرآن۔ اور اس کے علاوہ اگلی آیت ہے خالق الانسان، اللہ پاک کر کے انسان ہے تمہیں بنانے والا، تو تمہارا خالق میں ہوں، اور یہ ہے کہ تمہاری طرف ہی میں نے یہ قرآن بھیجا ہے، میں نے کسی اور کو نہیں بھیجا، یہ قرآن تمہارے لیے ہے، اور تم نے اس کو سمجھنا ہے۔ کیسے سمجھنا ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ اور اس کی اگلی آیت ہے کہ علمہ البیان، کہ میں نے تمہیں بیان کرنے کے لیے یہ جو ہے نا ایک زبان دی ہے، بیان کرنے کے لیے کہ تم نے کیسے اس کو بیان کرنا ہے، قرآن کو اس میں کیسے تمیز کرنی ہے کہ اس میں اچھائی کیا ہے میرے لیے اور اس میں برائی کیا ہے میرے لیے، کہ اللہ میرے کی کون سے ایسے احکامات ہیں جو اللہ پاک نے مجھے منع کیا ہے کہ تم ان احکامات پر نہیں چلنا، اور ان احکامات کو چھوڑنا ہے، جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے ان کو پکڑ لو، جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس میں آگے اور بھی آیتیں ہیں جن کا میں آپ کو مفہوم بیان کروں گا، کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ دیکھ لو کہ میں نے نا بڑی انصاف کے ساتھ سورج ہے اس کو بنایا ہے، اور وہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، وہ چل رہا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور وہ میرے احکامات پر چل رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے اندر ایک عدل قائم کیا ہے، ایک انصاف قائم کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ جو زمین بچھائی ہے نا، یہ میں آپ لوگوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بچھائی ہے۔ آپ ہیں، جاندار دوسرے ہیں جس میں جانور ہیں، پرندے ہیں، لیکن یہ ہے نا میں نے تم کو ادھر اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ تم جو ہے نا اس چیز میں جو ہے نا وہ اچھائی اور برائی کو سمجھ سکو۔ علامہ البیان کا جو مفہوم ہے نا، جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بے شک آپ اختلاف کر لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس میں علاوہ جو آگے آیتیں ہیں ان میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھو کہ یہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اور اس زمین پر کتنے بہت زیادہ میں نے جو ہے نا
پھل بنائے ہیں، دیکھ لیں آپ پھل کتنے ہیں، بہت سی اقسام ہے جس کو آپ کھاتے ہیں. اور یہ ہے کہ لیمبو ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سیب ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے، مینگو ہے، آم ہے اس کا اپنا ذائقہ ہے. اللہ پاک کریں کہ اس کے اندر میں نے ایک انصاف رکھا ہوا ہے، عدل رکھا ہوا ہے کہ لیمبو جو ہے نا وہ کبھی مطلب کہ اس کا اپنا ذائقہ ہے، وہ کبھی وہ میٹھا نہیں ہوتا یا کڑوا نہیں ہوتا، اس کا ذائقہ وہ آپ کو پتہ ہے کھٹا ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ پاک نے جو نا ایک عدل کے ساتھ چیز بنائی ہے. کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ کوئی فروٹ ہو یا گندم ہو یا کوئی ایسی فصل ہو یا کوئی ایسا چارہ ہو، تو اللہ پاک اس کو اسی مفہوم میں جو چند آیتیں ہیں آگے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک بیان کر رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا انصافی نہیں کی، میں نے اس کے اندر عدل قائم کیا ہے. اور یہ ہے اس عدل کو اللہ پاک اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اور انسان سے مخاطب ہے کہ تم نے اس جو میرا عدل ہے، اس عدل پر انصاف کرنا ہے. اور جو ہے نا اس میں جد کہ اپنے کام جو اسی آیت میں آتے ہیں، آگے والی آیت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا کم نہیں توڑنا، انصاف پر قائم رہنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چیزیں توڑ رہے ہیں یا چیزیں کم توڑ رہے ہیں یا زیادہ توڑ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تم نے خود جو ہے نا اپنے حساب سے عدل پر قائم رہنا ہے. عدل میں جو ہے نا انصافی نہیں کرنی. کوئی بھی رستہ ہو، کوئی بھی سوچ ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کسی بات پر بھی ہمیشہ عدل پر قائم رہنا ہے. کیونکہ آگے جو آخری وہ آیت آتی ہے جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ انسان اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اصل میں نعمتوں کا جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کس چیز کی، یہ میری قدرت میں اتنی بڑی قدرت ہے، اس میں جو بھی ایسی چیز ہے، یہ میری نعمتیں ہیں، اس میری نعمتوں کا کس کا تم میری نعمتوں کا ناشکری کرو گے. جھٹلانے کا اصل جو مفہوم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کی تم جو ہے نا میری اس نعمت کی ناشکری کرو گے. اور انسان ہے، کیونکہ اللہ پاک نے پہلے انسان کو سمجھایا ہے کہ تم نے ناانصافی نہیں کرنی، کیونکہ اگر ناانصافی کرو گے تو یہ ناشکری کرو گے. اور اسی وجہ سے ہم جو ہے نا ہم عدل جو ہے نا اپنا عدل قائم نہیں رکھ سکے. بہت سے ایسے انسان ہیں، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو ہے، کیونکہ قرآن تو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے. اس قرآن میں بھی وہ لکھا ہوا ہے. تو اللہ پاک نے پوری انسانیت کے لیے قرآن نازل کی ہے. تو اس میں اللہ پاک مخاطب ہے ہر انسان سے، جو اس کو پڑھنے والا، جو ماننے والا، جو نہیں ماننے والا، اس کے لیے بھی اللہ پاک مخاطب ہے کہ تم نے دنیا میں اس قدرت میں، میری قدرت میں جو بھی ایسی چیز ہے، میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا. چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے کوئی فروٹ وغیرہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، وہ جس کا ذائقہ ہے، مطلب کہ اگر سیب میٹھا ہے تو اس کا میں نے کھٹا مطلب کہ ذائقہ نہیں بنایا، وہ اس میں اندر میں نے عدل قائم کیا ہے. اور اس کو میں نے ایک بڑی محفوظ، اس کے اوپر میں نے جو ہے نا چھلکا بنایا ہے کہ وہ ہر طوفان سے، جکھر سے محفوظ رہے. اور وہ سمجھانے کے بعد اللہ پاک 14-15 جو آیتیں ہیں، 16 آیتیں ہیں، ان میں سمجھانے کے بعد اللہ پاک بیان کر رہے ہیں کہ تم نے جو ہے اس عدل پر قائم رہنا ہے اور میری جو نعمتیں ہیں ان کی ناشکری نہیں کرنی. لیکن وہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسی اس رب کی نعمتیں ہیں جس میں بڑی چند میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا وہ ایک گائے ہے، سبز چارہ کھاتی ہے اور وہ ایک خالص دودھ دیتی ہے. جب جو خالص دودھ دیتی ہے نا تو پھر انسان جب اس کو چیک کرتا ہے دودھ کو، اس کے اندر کتنی پیاری سی مٹھاس ہوتی ہے. وہ خالص جو ہے نا دودھ ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے. تو جب ہم اس کے اندر وہ پانی ملا کے، چاہے کوئی بھی پانی گندا ہو یا صاف پانی ملا کے جب ہم اس کو بیچتے ہیں یا دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے شکر کا احساس ختم ہو گیا ہے. ہمارے پاس صرف جو ہے نا شکر کے کلمات ہیں، ہم شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں. بے شک آپ جتنے مرضی شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں عبادت کرتے ہیں آپ، جب تک احساس کی عبادت نہیں نہ ہوتی کہ ہم اللہ سے مخاطب ہے، اللہ کے سامنے ہیں، تو ہمارے اندر سے وہ احساس نہ ہو تو پھر اس عبادت کا کیا فائدہ. کیونکہ یہ شکر کرنا بھی عبادت ہے اللہ پاک کی. اگر جو ہے نا شکر ہم کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ میرے رب کی کتنی پیاری نعمت ہے، اور جب نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو وہ احساس کے ساتھ جب شکر ادا ہوتا ہے تو پھر ہی شکر ہوتا ہے. صرف کلمات جو ہمارے پاس کلمات ہیں ہمارے پاس، تو ہم اللہ کا بس کلمات ادا کرنے سے بہتر ہے انسان کے اندر جو ہے احساس بھی ہونا چاہیے. کیونکہ احساس اندر ہوتا ہے، کلمات زبان پر ہوتے ہیں. اور زبان اور احساس جو اندر دل کے اندر ہوتا ہے نا، وہ یہ مختلف چیزیں ہیں. جب یہ کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کوئی لوگ انسان خود، دوسرا انسان گواہ نہیں، انسان خود گواہ ہے اپنی باتوں پر کہ اس کے اندر احساس کتنا ہے اللہ پاک کی نعمتوں کا.
हमारे अंदर वो जो एहसास होना चाहिए ना शुक्र का, वो हमारे अंदर से एहसास खत्म हो गया है। और हम ये है कि चीज़ों में मिलावट करें, कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितने बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम उसका शुक्र भी अदा कर रहे हैं और उसकी जो है ना नेमतों को जुटला भी रहे हैं, नेमतों की नाशुक्री भी कर रहे हैं, अंदर दिल से नाशुक्री कर रहे हैं उसके रब की, और ज़ुबान से हम कलमात अदा कर रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। दूध में मैं खाली दूध की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हम मिलावट करके कहते हैं तेरा शुक्र है, लेकिन हमारे अंदर वो एहसास ही नहीं है कि उस रब ने कितनी प्यारी चीज़ें हमें दी हैं, इतने इतने, क्योंकि ये पूरी कुदरत इंसान की मदद करती है। आप देख लीजिए, सूरज इंसान की मदद करता है, अंधेरा होता है, उजाला होता है इंसान के लिए, वो थक के सो जाता है, सुबह उठ के फिर काम पे जाता है, और इंसान को अल्लाह पाक इल्म दे रहे हैं, कुदरत के जरिए भी इल्म दे रहे हैं। और इंसान ये है कि उसकी ऐसी ऐसी नेमतें हैं, फ्रूट हैं, उसके ऐसे ऐसे फल हैं, उसकी ऐसी ऐसी कुदरत ने ऐसी ऐसी चीज़ें बना दी हैं इंसान के लिए, लेकिन इंसान उसके बावजूद भी जो है ना और नाशुक्र है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, इंसान बहुत बड़ा नाशुक्र है, लेकिन इस नाशुक्र का मतलब ये कि इंसान के अंदर से शुक्र का एहसास खत्म हो गया है। और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि हम अक्सरियत लोगों में से जो है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर से जो वो एहसास होता है ना शुक्र का, वो एहसास खत्म हो गया है। हम सिर्फ कलमात अदा करते हैं, और ज़ाहिरी कलमात से शुक्र अदा नहीं होता जब हम चीज़ों में मिलावट करेंगे, क्योंकि जब इंसान के अंदर से शुक्र का एहसास खत्म हो जाता है ना, तो फिर इंसान जो है वो मिलावट करना शुरू कर देता है, इंसान धोखा देना शुरू कर देता है। धोखा यही है ना, चीज़ों में मिलावट करना धोखा ही, और क्या है, चीज़ कोई भी हो। अल्लाह की ये नेमतें हैं जो भी हम खा रहे हैं, किसी इंसान ने इसको तख्लीक नहीं किया, ये रब ने तख्लीक की है। कोई भी फल ले ले, कोई भी सब्जी ले ले, ये रब ने तख्लीक। अगर आप कम तो लेंगे तो फिर भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारे अंदर से एहसास नहीं है, फिर भी नाशुक्री है। चाहे कम तो लें, चाहे ना किसी चीज़ में मिलावट करें, ये सबसे बड़ी नाशुक्री है, क्योंकि हमारे अंदर से एहसास खत्म हो गया। अगर हमारे अंदर शुक्र का एहसास होगा अपने रब का, तो हम कभी भी जो है ना मिलावट करेंगे, ना धोखा देंगे। और इसीलिए जब शुक्र का एहसास खत्म होता है, फिर इंसान जो है ना हर हराम काम की तरफ चला जाता है, और हर हराम काम जो है इंसान के लिए सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा गुनाह है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारे अंदर शुक्र का एहसास होना चाहिए। शुक्र का एहसास जो है ना वो अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है। हमारे कलमात से ये है ना, कलमात हम अदा करते रहेंगे और साथ जो है गलत काम नाशुक्री करते रहेंगे, तो इससे जो है ना वो एहसास खत्म हो गया, तो फिर ही नाशुक्री हम करते हैं। अगर एहसास जिंदा रहेगा तो हम नाशुक्री कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब अंदर के एहसास से इंसान बोलता है ना, तो शुक्र असल में शुक्र वो होता है। शुक्र ये नहीं होता कि हमने कलमात अदा कर दिए कि ये अल्लाह का शुक्र है, अब लोग कह रहे हैं कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, या इंसान खुद भी है, उसकी सोच है, उसने रब ने उसको नेमतें दी हैं क्योंकि ये जो शुक्र है ये किसी के कहने पर या पढ़ने पर अदा नहीं होता, ये खुद इंसान के अंदर एक एहसास है। वो एहसास बोलता है इंसान का कि मेरे रब का कितना शुक्र है, मेरे रब की कितनी नेमतें हैं, ये इतनी ज़्यादा नेमतें हैं मेरे लिए, इंसान के लिए हैं। और इंसान ऐसी ऐसी नेमतों का उसने इंसान को मालिक बना दिया, और इंसान फिर भी नाशुक्री करता है। हमें खुद अपने गिरीबान में जगना चाहिए। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ना नज़रें अपनी बंद की हुई हैं कि हमें जो है ना वो सोचते ही नहीं है। इसलिए हमें एहसास करना चाहिए, अपने अंदर शुक्र का एहसास पैदा करना चाहिए। जब तक शुक्र का एहसास पैदा नहीं होगा, हमारे कलमात से वो शुक्र, वो तारीफ रब की नहीं होगी, वो कलमात अदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हमारे अंदर एहसास नहीं है। एहसास दिल से निकलता है, इबादत दिल से होती है, ज़ुबान से नहीं होती। जब दिल मुखलस है तो इंसान के अंदर एहसास भी है शुक्र का। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने रब का जो है ना वो अपने शुक्र का एहसास रखना चाहिए अपने रब का, क्योंकि सबसे पहले ये है कि अगर हम रब के नेमतों को समझेंगे नहीं तो हमें हमारे अंदर शुक्र का एहसास कैसे पैदा होगा। आप देख लो, कोई भी फ्रूट उठा लें, कितनी कितनी मिठास है उसके अंदर उसने रखी हुई है। एक दरख्त पर देख लो, ज़मीन से निकला है, सबज पत्तों में लगा हुआ, दरख्त के ऊपर लगा हुआ है, और कहीं किसी ने कोई ऐसी शक्कर या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, लेकिन ये कुदरत का कमाल है। उसमें रब का जो है ना वो एहसास होना चाहिए शुक्र का। खाली ज़ुबान से शुक्र अदा नहीं होता, अगर आप अदा करेंगे तो आप सबसे बेहतर इंसान जानते हैं अपने बारे में। इसीलिए हमारे अंदर शुक्र का जो है ना हमें एहसास पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे रब भी खुश होता है और इंसान का अंदर भी खुश होता है। तो ये मेरा आज का पैगाम था, इसमें गलती करी तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, अपने अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।